بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس محبت سے اس پروگرام کو دیکھ رہے، انہیں دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ ناظرین، چند جملے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فخر پاکستان ہمارا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں وہ لوگ تشریف فرما ہوتے جنہوں نے پاکستان کے لیے انفرادی طور پر کچھ کام کیا اور اجتماعی لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ میرے ساتھ ایسی ہی شخصیات اس پروگرام کی زینت بنتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، ان کے حوالے سے چند جملے آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ڈاکٹر نہیں، وہ معمار انسانیت ہے جو دوا سے زیادہ محبت کا نظام دے اور وہ جان بچا کر قوم کا سرمایہ سنبھالے۔ ہمارے فخر کی فہرست میں ان کا پہلا نام ہے۔ ڈاکٹر سومرو کی خدمت یہ ثابت کرتی ہے کہ علم ہی ہمارا سب سے بڑا وقار ہے۔ ہر دور میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو اپنے علمی مہارت اور بے لوث خدمت سے لاکھوں زندگیوں کو امید دیتی ہیں۔ وہ نہ صرف علاج کرتے ہیں بلکہ اپنے تجربے کی روشنی میں سے قوم کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جنہوں نے طبی میدان میں 30 سال سے زائد کا تجربہ سمیٹا ہے۔ ایک ڈاکٹر جنہوں نے لندن سے کارڈیولوجی میں ڈپلومہ حاصل کیا اور سینکڑوں دلوں کی دھڑکنوں کو بحال رکھا۔ وہ ہارٹ اٹیک مینجمنٹ اور کارڈک مریضوں کے انتظام میں ایک مستند حوالہ ہے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جن کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، نہ صرف پاکستان میں اس فرض کو انجام دیتے رہے بلکہ پاکستان کے ایک اور حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ جب پاکستان میں تھے تو انہوں نے بڑی خدمات کے حوالے سے، کارڈیو کے حوالے سے، ہارٹ اٹیک کے حوالے سے بڑی خدمات انجام دی اور پھر اس کے بعد ان کا وزٹ جو ہے سعودیہ ہوا اور پھر وہ سعودیہ میں ہی قیام پذیر اور کہاں کس طریقے سے وہ پریکٹس کرتے رہے، ان سے انہی کی زبانی سنیں گے۔ ایک سچے خادم اور فخر پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اسد اللہ خان سومرو صاحب، جنہیں آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں ہمیشہ اپنے اس فخر پاکستان کے پروگرام میں آغاز وہاں سے ہی کرواتا ہوں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ بچپن میں کیسے تھے، سیریس تھے اور شریر تھے، کس ٹائپ کے تھے آپ بچپن میں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے اس فخر پاکستان کے پروگرام میں مدعو کیا۔ اچھا، یہ فخر پاکستان کے پروگرام کے حوالے سے میں بتاؤں کہ میرے اس پروگرام میں وہی لوگ آتے ہیں جس نے بہت کچھ پاکستان کے لیے کیا ہوا، تو آپ کے لیے بھی ایک فخر ہے، ہمارے لیے بھی فخر ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے لیے ایسے سرمایہ ہے۔ تو جی آپ جو فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیں، میرا جو تعلق ہے اوریجنلی وہ رتو ڈیرو لاڑکانہ ڈسٹرکٹ اور بھٹو صاحب کا جو اوریجنل گاؤں یا کانسٹیٹوئنسی جس کو کہیں گے، اس کی سومرو فیملی سے میرا تعلق ہے۔ اور بچپن کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ میں شریری تھا اور اتنا سیریس اور نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر جب علم حاصل کیا اور نالج آئی اور دنیا جہان دیکھا تو اس کے بعد پھر سیریسنیس آئی، لیکن بچپن میں شریر تھا۔ کب کیا کہتے ہیں بچپن کے حوالے سے، اگر میں جوانی کی طرف آتا ہوں، آپ کا بچپن اور جوانی کے اندر آپ آنے کے بعد کیسے ہوئے، کس طریقے سے آپ نے اس کو ٹریٹ کیا؟ دیکھیں، میں نے جو پرائمری ایجوکیشن تھی وہ رتو دیرو سے حاصل کی، سیکنڈری ایجوکیشن بھی، اس کے بعد جو میڈیکل گریجویشن تھی وہ لاڑکانہ چانڈکا میڈیکل کالج سے حاصل کی اور 1985 میں وہاں سے میں نے گریجویشن کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد پھر میں نے ہاؤس جاب جو ہے انٹرنشپ وہ سول ہاسپٹل اور ڈو میڈیکل کالج کراچی میں کیا۔ نوجوانی، بچپن، اس میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو حیران کر دے، جو آپ کو پریشان کرا، جس نے کوئی ایسا غم زدہ حادثہ ہوا یا کوئی ایسا خوشی کا لمحہ ہوا جس وقت آپ میڈیکل فیلڈ کے اندر آئے اور اس وقت جو ہے آپ کی کیفیت کیا تھی، مطلب ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے؟ دیکھیں، جس زمانے میں ہم میڈیکل میں سلیکٹ ہوئے اس زمانے میں ڈاکٹر بننا بہت بڑی بات ہوتی تھی اچھا۔ اور کافی محنت کرنی پڑتی تھی اور ڈاکٹروں کی کمی تھی، تو جب کوئی شہر سے میڈیکل میں سلیکٹ ہوتا تھا تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے اور لوگ ان کا مثال دیتے تھے کہ یہ ہے۔
तो मैंने भी इसी तरह से जो है वो मेडिकल में आके और किस्सा जो लिहाज से कि जब मैं मेडिकल में सेलेक्ट हुआ तो मेरे बड़े भाई थे मुझसे, नसरुल्लाह सुमरो मरहूम नाम था उनका गुर्दे की बीमारी की वजह से गुर्दे फेल हो गए और उस ज़माने में डायलिसिस की सहूलत लाड़काना में नहीं थी। और जब तक हम कराची उनको लेके आते तब तक उनका जो है वो यूरेमिक कार्डियोमायोपैथी या यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस के साथ जो है उनका इंतकाल हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मैंने देखा है कि सिंध के जो गांव के लोग जो है जब वो डॉक्टर बनते हैं तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो सिर्फ शहर में ही रहे, जैसे कराची है, लाहौर है, कहीं भी, लेकिन वो अपने गांव की तरफ वापस नहीं रिवर्स होते कि भाई हमें गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए, इस तरह का, या अपने शहर की तरफ वापस नहीं जाते। इसकी क्या वजह है? इसलिए कि हमने हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ का जो नेटवर्क है, अब जैसे वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की सहूलत ही नहीं थी, तो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर कराची ही आना पड़ता था। अब तो बहुत सारी सहूलतें आ गई हैं और ना फिर वहाँ पर किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के लिए अस्पतालों में सहूलत और कोई ट्रेनिंग या इस किस्म की सहूलत होती थी। तो इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स या जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे जवान होते हैं, तो वहाँ फिर स्कूलिंग और एजुकेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है वो शहरों का रुख करके और फिर शहरों में आके और कितने लोगों पर आपकी फैमिली है, कितने लोग हैं आपके बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। एक बेटी डेंटिस्ट है, सोहा असद नाम है उनका, और दूसरी बड़ी बेटी जो है सारा असद है, वो फिजिशियन है। उन्होंने अभी ब्रिटेन से अपना प्लेब का एग्ज़ाम पास किया है, अब वो जॉब के लिए वेट कर रही हैं। एक ही बेटा है, अहमद बशार सुमरो नाम है उनका, और उन्होंने लम्स से फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ग्रेजुएशन की है, अब अपना जॉब कर रहा है। अच्छा, मेरी वाइफ जो है वो भी डॉक्टर हुमा असद जो है वो भी डॉक्टर थी, अभी उन्होंने मतलब आपकी पूरी फैमिली डॉक्टरों की तरफ ही है माशाल्लाह? तकरीबन। अच्छा, कितने अगर मैं आपसे कहूँ कि खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में मुझे मछली और सब्जियाँ, तो मछली सबसे ज़्यादा पसंद है। और कभी कभार अगर कोई और चीज़ और डिशें आती है तो अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि आज खा लेते हैं और फिर इसके बाद कल से परहेज़ करेंगे, इस तरह की चीज़ें भी नज़र आती थी? नहीं, मैं खाने के मामले में जो भी मिलता है वो खा लेता हूँ, और कभी ये नहीं कि ये खाने में ये नहीं है। बचपन में थोड़ा नॉटी होता था तो वालदा से कोई पसंद का खाना नहीं होता था तो ज़िद करता था या वो नहीं खाता था, लेकिन अब ये है कि जो कुछ भी मिल जाता है। शादी अपनी पसंद की? जी, शादी मैंने अपने पसंद की। उन्होंने आपको पसंद किया या आपने उसको पसंद किया? दोनों ने। मैं उस वक्त नया नया लंदन से आया था, तो मेरे दोस्त हैं पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नंदलाल मुरपानी, मेरी वाइफ जो है हुमा आगा, वो उस ज़माने में उनके पास हाउस जॉब कर रही थी। कभी तो कोई उन्होंने प्रपोज आपस के किया। अंदर कोई झगड़ा हुआ, उसने आपको डांटा, आपने उसको डांटा? अब छोटे मोटे झगड़े तो मियाँ बीवी और उसमें होते ही रहते हैं, लेकिन ये कि कोई ऐसा मेजर किसी किस्म का कोई कभी भी किसी भी मोड़ पर कोई भी ऐसी सिचुएशन ऐसी नहीं हुई कि कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही काफ़ी दिन तक नाराज़ रही? नहीं, नहीं। मतलब नाराज़गी कितने दिन तक रही या कितने घंटे तक रही? नहीं, वो इस मामले में मेरी वाइफ जो है वो काफ़ी लिबरल कहें या दरगुजर करने वाली है, लेकिन तो वो ज़्यादातर जो कभी है लड़ाई होती थी तो आप मनाते थे या वो मनाते थे आपको? अगर मेरा कसूर होता था तो मैं सारी करता था। और अक्सर अमूमन मर्द ही ज़्यादातर सॉरी करते हैं लेडीज़ के मुकाबले में, तो आप भी उसी तरीके से थे? आप ऐसे ही समझें, लेकिन ये कि नहीं, उनमें भी ये इस किस्म की अगर कोई उनसे गलती हो जाए या कोई चीज़ तो वो भी सारी कर लेते हैं। नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
مطلب پھر فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو ہو رہی تھی ہماری شادی کے حوالے سے. اگر دوسری شادی کا موقع ملے تو کریں گے؟ نہیں. وجہ؟ کوئی ضرورت سچ کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی. اور الدو اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے، اور وہ جو کچھ بھی اسلام نے اس میں بہت زیادہ حکمت ہے. لیکن اگر ایک سے آدمی مطمئن ہے تو پھر دوسری شادی آپ یہاں کیا سے کہیں گے، صحیح. دو شادیوں والا وبال جان ہوتا ہے یا سکون؟ نہیں، اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسلام نے جو لمیٹیشنس رکھی ہیں اور جو مرد کے اوپر پابندیاں عائد کی ہیں کہ دونوں میں جسٹس، الدو جسٹس اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جسٹس کر سکتا ہے اور دونوں بیگمات کو خوش رکھ سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، تو کرنی چاہیے اس میں. بچپن جوانی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو غمگین کر گیا ہو یا آپ کو خوش کر گیا ہو؟ بھائی کا جو میرے سب سے بڑے بھائی تھے، ان کا جو اچانک نوجوانی میں ڈیتھ ہوا، وہ ایک غمگین شدہ ایک واقعہ تھا. باقی خوشیوں کے حوالے سے خاص کر کے جب باہر گیا یہاں سے پوسٹ گریجویشن کے لیے، تو وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ جو ایک خواب تھا کہ میں باہر جا کے برٹن میں جا کے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کروں. والدہ وہ سے ایک یا جو ہے والد وہ سے کوئی ایسی محبت آمیز چیز آپ کو ملی ہو، یا کوئی گفٹ ملا ہو، یا کوئی انعام ملا ہو، یا وہ آپ کے وہ جملے جو آپ کو خوش کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے؟ والد اور والدہ دونوں میری الدو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. میرے والد صاحب اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اور لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے ایسے کام کیے کہ ان کو 3 دفعہ ہر سال جو ہے وہ پرائم منسٹر کی طرف سے جو ہے وہ ایوارڈ جو ہے وہ ملے. ان کو اسلام آباد میں بلا کے اور میرٹ پر جو ہے ان کو 3 ایوارڈ کتنے دیے گئے. ممالکوں میں جانے کا اتفاق ہوا؟ میں کوئی 6 سے 7 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا. جب آپ باہر ممالک کی طرف گئے، جو آپ نے تعلیم حاصل کی وہ کیا تعلیم حاصل کی، اور اس شعبے کو یعنی کارڈیو کے حوالے سے اس شعبے کو کیوں منتخب کیا؟ کوئی اور بھی فیلڈ تھی، اور بھی چیزیں تھیں؟ میرا شروعات میں جو شوق تھا وہ پیڈیاٹرک میں جانے کا شوق تھا، لیکن میرے ایک استاد تھے ڈاکٹر مسعود راؤ. وہ برٹن سے یہاں پاکستان میں آ کے سیٹل ہوئے تھے، اور وہ پاکستان کے سب سے پہلے آڈیولوجسٹ تھے، اور 26 سال برٹن میں گزارنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پاکستان میں سیٹل ہوئے. اللہ ان کی مغفرت کرے، ابھی وہ گزر چکے ہیں. وہ بہت امپریس تھے کارڈیولوجی سے. تو میرا جب ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو انہوں نے مجھے پرپوز کیا کہ آپ اتنے ذہین ہیں تو میری خواہش ہے کہ آپ کارڈیولوجی میں جائیں. تو پھر جو ہے وہ کتنا عرصہ آپ نے پاکستان کے اندر صرف کیا جب آپ وہاں سے پڑھ کے آئیں باہر سے، لندن سے؟ تو کتنے عرصے پاکستان میں لندن سے واپس آنے کے بعد یہاں سندھ پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا، اور اس میں نے پورے پروونس میں ٹاپ کیا، پہلی پوزیشن حاصل کی. اور اس کے بعد مجھے سینئر رجسٹرار کارڈیولوجی ڈاؤ میڈیکل کالج اور سول ہاسپٹل کراچی میں اپائنٹمنٹ ہوئی. اس سے پہلے برٹن جانے سے پہلے میں نے 3 سال کی ٹریننگ جو ہے وہ NICVT نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوویسکولر ڈیزیزز میں حاصل کی. اور پھر 10 سال جو ہے میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج اور سول ہاسپٹل کوئی کراچی میں ایسا کام واقعہ کیا. تو نہیں ہوا کہ کارڈیو کا پیشنٹ آیا ہو آپ کے پاس اور وہ پھر آپ کے ٹریٹمنٹ یا آپ کے علاج کو صحیح طریقے سے حاصل نہ کر پائے اور انتقال ہو گیا اس کا، اور پھر وہ اس کی فیملی کوئی بالکل گرم ہوئی یا کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا؟ نہیں، یہاں میرے لائف میں اس قسم کا ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا کہ مجھ سے کوئی ایسا بڑا بلنڈر ہوا ہو اور اس بلنڈر پر لوگوں نے شور مچایا ہو. الدو جب NICVD میں خاص کر کے ایمرجنسی میں جب میری ڈیوٹی ہوتی تھی تو وہاں آئے دن روزانہ دروازے ٹوٹتے تھے اور لوگ جو ہے وہ شور مچاتے تھے یہ وہ. لیکن مجھے کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ. البتہ جب میں ایمرجنسی میں تھا تو ایک رات میں
बैराम अवारी, जो अवारी टावर के मालिक थे, वो अपनी मदर इन लॉ को कार्डियोवैस्कुलर की इमरजेंसी में लेके आए। और तो मैंने उनको ऑफिस में बिठाया, और जब तक उनकी मदर इन लॉ को ट्रीट करने के बाद मैंने महसूस किया कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उनको बदहज़मी की वजह से जो है वो अलामात थे। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप जो है वो अगर चाहें तो, सर्दी थी उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा, और उनके फादर इन लॉ जो थे वो बाहर खड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने फादर इन लॉ को वापस बुलाऊं। तो वो सारी रात बैठ के और जो कुछ मैं करता रहा वो सारी चीज़ें देखते रहे कि किस किस्म के मरीज़ आ रहे हैं और मैं कैसे उनको रिएक्ट कर रहा हूँ, किस तरह से उनको मैनेज कर रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि ये कौन है, और जब जाने लगे तो उन्होंने कुछ लिफाफे में पैसे डाल के और मुझे देने के लिए कहा कि ये मैं, तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, ये तुम मेरा अपना ड्यूटी है, और मैं जो है वो, तो मैंने रिफ्यूज़ किया वो पैसे लेने से। तो थोड़ी देर के बाद वो फिर कार्ड छोड़ के चले गए, और वो कार्ड फिर, क्योंकि उस ज़माने में NICVD में और कोई कराची में ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं था जिसको भी हार्ट अटैक होता था और या हार्ट के प्रॉब्लम तो वहीं पर ही आते थे। तो वो कार्ड पड़ा हुआ था। तो मेरा रूम पार्टनर जो है, सुबह को जब वो आया, डॉक्टर हामिद तिरमिज़ी नाम था उनका, उन्होंने जब कार्ड देखा तो उन्होंने कहा कि ये कार्ड किसका है। मैंने कहा पता नहीं, कोई रात को इस तरह से साहब आए थे, और उन्होंने, तो वो मुझे बाहर लेके गया और सामने खड़े होके कहा कि वो सामने देख रहे हो क्या नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा ये तो अवारी टावर का मोनोग्राम है। तो उसने कहा कि ये उसका ओनर है, मालिक है, और ये जो है वो अपने पास रखो कार्ड, जो है ये अच्छे आदमी है, ये है वो है। क्या बात। तो वो एक वाक़या जो है वो डॉक्टर काफ़ी, साहब, ये जो हमारी यंग जनरेशन इस वक्त डॉक्टर की फील्ड में आ रही है और हाउस जॉब की प्रैक्टिस के हवाले से आती है, तो क्या उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से वो स्टार्ट करें, कैसे देखें, उसको कितनी सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए उस फ़र्ज़ को? देखें, हमारी जो मेडिकल की ओवरऑल अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो काफ़ी पहले के मुकाबले, हमारे मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हुई है। हमने जिस ज़माने में जिस तरह से हाउस जॉब किया, तो काफ़ी मेहनत और हमें काफ़ी ज़्यादा, और जो ट्रेनिंग होती थी, हमारे मरहूम प्रोफेसर शफ़ी कुरैशी और प्रोफेसर SS रहमतुल्लाह, बड़ी टफ़ ड्यूटी होती थी उस ज़माने में हाउस जॉब में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारी तरबियत हुई है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब वो चीज़ें जो है वो इतनी तरबियत डॉक्टर्स में, तो इसलिए डॉक्टरों में भी जो है वो दिलचस्पी इतनी ज़्यादा जो है वो, सबको सिर्फ यही है कि इम्तहान पास करें। और पहले ये होता था कि इम्तहान के साथ साथ स्किल जो है वो, तजर्बा जो है वो, एथिक्स जो है वो, लेकिन बाहर जाने के बाद फिर काफ़ी सीखने का मौका मिला। अच्छा डॉक्टर, मैं अमूमन देखता हूँ कि फिर मैं आपसे उसी तरफ, आपने कहा मूव किया, उसकी तरफ भी आते हैं। अमूमन ये जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अगर उनके पास कोई भी मरीज़ जाता है तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लिख के देते हैं कि ये वाला टेस्ट कराएं, ये टेस्ट कराएं, ये टेस्ट कराएं, जबकि पहले के दौर में ये सारी चीज़ें कम थी। मतलब अब इतना ज़्यादा क्यों? क्या कमीशन का कोई चक्कर है, या आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो मेडिकल रैप वाले आके वो जो उनको फेवर देते हैं कि आपको उम्रे का टिकट दे देंगे, लंदन का टिकट दे देंगे, फलां का टिकट दे देंगे, आजकल ये भी बहुत आम है। जी, ये अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि ये एक कड़वा सच है, और जिसे हमें मानना पड़ेगा। तो उसके मल्टीपल रीजंस अच्छा, हैं। इसके अंदर एक और सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे एक मेडिकल रैप आता है, वो उसको दवाई दिखाता है, फिर दूसरा आता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी नहीं होती, फिर वो यही एक बनाता है प्रोग्राम कि हाँ भाई आप इतना हमें बिजनेस दे देंगे तो हम आपको ये देंगे, तो वो कहीं भी इस तरह की सिंसियरिटी के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ नहीं, वो मेडिकल रैप के हवाले से दवाइयाँ उसको लिखता जाता है। ये खासतौर पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तरफ ये ज़्यादा रुझान देखा गया है। इसलिए कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये यहाँ नहीं बाहर भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सिंपोज़म, जितने भी बड़े बड़े टॉक्स और ये होते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं डॉक्टर्स को।
اور عمرے کی ٹکٹ بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ایسا سارے یہ ڈاکٹرز عمرہ جو ہو ہے جاتا وہ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ خرید کے پھر ان سے اپنی پسند کے ٹیسٹ اور پسند کے جو ہے وہ دوائیں جو ہیں وہ، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو جن ڈاکٹرز نے ایتھکس کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے تو وہ ایسی پریکٹسز سے اوائڈ کرتے ہیں. اور لیکن آج کل چنانچہ ڈاکٹرز کی جو کوالٹی گر گئی ہے، انکمپیٹنسی کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس انکمپیٹنسی کو اوور کم کرنے کے لیے فارماسوٹیکل انڈسٹریز ایسے ڈاکٹرز کو آسانی سے خرید کے پھر ان سے اپنے پسند کے کام جو ہے وہ کروانے میں کامیاب ہو تو جاتے ہیں. یہ طریقہ کار صحیح ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ کیونکہ ایتھکس وائز ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا ہے، جی اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے، اور جب مریض بیمار ہوتا ہے تو اتنا ٹینشن میں ہوتا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے دوائیاں اور یہ سب چیزیں لکھ کے یہ مطلب انسانیت ایک ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ہمارے صرف پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر بھی ہے؟ یہ دوسرے ممالک بھی، آپ تو ساری جگہوں پہ ہو کر آئے، جی. یہ ایسا سسٹم اور جگہوں پہ بھی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی خوش آمدید کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹرز کے حوالے سے، تو کیا ہمارا ملک کے اندر ہی اس طرح کا سسٹم ہے یا دوسرے ممالکوں میں بھی ہے، جیسے انڈیا اور میرے خیال میں ہمارے ہاں یہ انڈیا، پاکستان ایسے ملکوں میں یہ چیز زیادہ ہے. اس حوالے سے میں جب برٹن میں گیا تو ہمارے ڈین تھے پروفیسر رابرٹ اینڈرسن. انہوں نے ہمیں پہلی اسپیچ میں ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے ہم آپ کو ہیومنٹی، انسانیت کے بارے میں ٹریننگ دیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو فزیشین بنائیں گے، اور آخر میں آپ کو کارڈیالوجسٹ بنائیں گے. تو ہم جب پاکستان میں تھے تو ہمارے ہاں اس قسم کی ایسی چیزیں کبھی بھی جو ہے وہ نہیں سنی، اور یہ ہماری آنکھیں کھلی جب ہم واقعی انسانیت اور اس کا ہمیں پتہ چلا، تو پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ پہلے ہمیں انسان جو ہے وہ ایک اچھا انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اسٹرانگ ایتھکس اور ان چیزوں پر جو ہے وہ، پھر جب میڈیسن اور اس میں ہوئے تو پھر احساس ہوا کہ ہاں فزیشین ہونا بھی جو ہے وہ سب سے پہلے. آج کے پروگرام کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے میں وہ پیشنٹ جو میرے دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، جن کو دل کے امراض میں وہ مبتلا ہے، اگر جب بھی خدا نہ خواستہ کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کیا کرے، کون سی ٹیبلٹ لے، اور کس طریقے سے کتنی دیر کے اندر ہاسپٹل پہنچے؟ دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ دل کے دورے کی بات کر رہے ہیں تو دل کے دورے میں یوجولی زیادہ تر مریض جو ہوتے ہیں، تقریباً 65% مریض سے زیادہ جو ہیں وہ، ان کو پہلی دفعہ جو ہے وہ شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے. اب جب شدت سے درد ہوتا ہے اور پہلی دفعہ اس طرح سے، اور وہ سمجھیں کہ خاص کر کے کیونکہ جو ہارٹ اٹیک کا درد ہوتا ہے وہ سینے کے سینٹر میں ہوتا ہے، بالکل سینے کے سینٹر میں جو ہے پورا سینہ اس طرح سے جکڑ جاتا ہے، جیم ہو جاتا ہے کہ مریض جو ہے وہ درد برداشت نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ الٹیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو پسینے آتے ہیں، پسینے کی وجہ سے جو ہے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو سانس کی شکایت ہوتی ہے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو ہر ہارٹ اٹیک کا مریض جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. البتہ جب تک مریض، کیونکہ زیادہ تر ہارٹ اٹیک جو ہیں وہ اسپتالوں سے باہر ہوتے ہیں، اب جب اسپتالوں سے باہر اور گھر میں اگر اچانک کسی کو یا آفس میں اچانک کسی کو اس طرح سے درد اٹھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ درد جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہے، تو اس کے پاس اور کوئی چیز اگر نہیں بھی ہے
تو ایسپرین کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہیں، اگر بیبی ایسپرین ہے تو 4 ایسپرین چبا لے، اور اگر 360 ملی گرام کی ایک ہی ایسپرین ہے تو اس کو چبا لے، چبا کے اچھا، دانتوں کے یہ ساتھ جو عموماً ہے وہ. اس کی علامت کیا ہے؟ ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ سینے کے بیچ کے اندر کبھی سیڑھیاں، جب اسے سانس پھول رہا ہو سیڑھیے پہ چڑھتے ہوئے، کہ اس طرح کی کوئی ایسی بھی علامت ہے؟ وہ انجائنا ہوتا ہے. جن مریضوں کو دل کے شریانوں میں یا دل کے ویلز جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، تو ان کو چلنے میں سانس ہوتا ہے یا چلنے میں سینے میں درد تو ہوتا وہ ہے، کیا کرنا اور چاہیے اس رکنے کو؟ سے جو ہے وہ ایکو رک کروائے، جاتا وہ ہے. ای سی جی کروائے، کیا کرے وہ اگر اپنے آپ کے حوالے سے؟ زیادہ تر جو مریضوں میں تکلیف ہوتی ہے، وہ فزیشین اگر اسکلڈ ہے تو 90% انجائنا کا ڈائگنوسس کلینکلی مریض کی اسٹوری بتانے سے جو ہے وہ زیادہ پتہ چلتا ہے بنسبت ای سی جی اور یہ ایکوکارڈیوگرام سے. ہارٹ فیلئر کا سفر کا آغاز آپ نے کب کیا، کیسے کیا؟ دیکھیں، ہارٹ فیلئر ایک سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے. سائنس تو رائل برامپٹن میں جب ہم نے پڑھا تو وہاں سے جو ہے وہ میرے پروفیسر پول ولسن تھے، وہ ہارٹ فیلئر کی اسپیشلٹی سے اس کا تعلق تھا، تو سائنس میں نے اس سے سیکھی. اس کے بعد پھر جب ویلنگڈن ہاسپٹل میں ڈاکٹر جی سی سٹن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، تو وہ اس زمانے میں ہارٹ فیلئر کی کلینک کرتے تھے. تو یہ آرٹ آف ہارٹ فیلئر جو ہے وہ ڈاکٹر جی سی سٹن سے سیکھا، خاص کر کے جو کلینکل ہاتھ کی کارڈیولوجی ہے یا ہسٹری کے بیس پر مریض کو ہارٹ کے پرابلمز کیسے ڈائگنوز کیے جائیں، وہ ڈاکٹر جی سی سٹن سے سیکھا. اس کے بعد جب میں کراچی میں آیا، ڈاؤ میڈیکل کالج اینڈ سول ہاسپٹل کراچی میں سینئر رجسٹرار بنا، تو سب سے پہلی ہارٹ فیلئر کی کلینک جو ہے وہ سول ہاسپٹل میں نے جو ہے وہ قائم کی. آپ نے جی ہاں. ماشاء اللہ. اچھا، اس کے اندر اگر ہارٹ فیلئر کے حوالے سے میں بات کروں تو پاکستان کے اندر آپ کتنا عرصہ رہے، اور پھر اس کے بعد آپ کہاں موو ہوئے، کہاں؟ میں نے یہ جو ہارٹ فیلئر کا سفر جو ہے کوئی 10 سال تقریباً میں یہاں پاکستان میں رہا، اور 10 سال کے بعد جو ہے پھر اس زمانے میں کراچی کے حالات کافی زیادہ خراب ہو گئے تھے، تو پھر ڈاکٹرز کی کلنگ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی، تو ہم کچھ دوست جو ہے پھر وہ اس زمانے میں سعودی عرب چلے گئے. تو ہم کوئی 2001 میں جو ہے وہ سعودی عرب چلے گئے. تو سب سے پہلی میری جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ کنگ فہد ہاسپٹل الحسا میں ہوئی میں تھی. کیا کہتے ہیں، ابتدا کے اندر ہی آپ سے پوچھنے لگا تھا، لیکن بات کا تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے میں مزید سوال کرتا رہا. آپ ذرا بتائیں، آپ نے کیا کیا ڈگریاں حاصل کی، اور جب سعودیہ گئے تو آپ نے کون سے ہاسپٹل میں اور کیا کیا آپ نے دیکھا، کیا مریض اس وقت ہے، اور آج کل کے دور میں جو مشینیں ہیں اور ماضی کی مشینیں، اس میں بھی کیا فرق ہے، اس کے بھی ذرا سے بتائیے گا. لیکن ٹیکنالوجی تو بہت امپروو ہوئی ہے، لیکن ٹیکنالوجی نے جو کلینکل میڈیسن ہے یا آرٹ آف کارڈیولوجی ہے وہ تو سیکھنے سے، تجربے اور اس سے جو ہے وہ آتا ہے. اور ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور سعودی عرب میں تو خاص کر کے ہم لوگوں سے کافی زیادہ وہ آگے ہیں. اور میرا جو ٹائم گزرا ہے وہ زیادہ تر سعودی عرب میں، جتنے بھی کوئی 22 سال میں نے گزارے ہیں، ماشاء تو اللہ. ایڈوانس ہارٹ سینٹر تھے. پرنس سلطان میں بھی ہارٹ فیلئر کا، وہاں پر سب سے پہلی ہارٹ فیلئر کی کلینک، اس کے بعد پھر ہارٹ فیلئر کا پروگرام ملٹی ڈسپلنری، پھر سی سی پی سی ہارٹ فیلئر جو ہے وہ تینوں اسٹیجز جو ہیں پھر پرنس سلطان میں نے جو ہے وہ حاصل کی. اور وہاں ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے لیے جو اسپیشلائز ایک منصوبہ ہوتا ہے، وہ اس زمانے میں مڈل ایسٹ میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہاسپٹل ہمارا ہاسپٹل تھا، اور میں جس کا اس ہارٹ فیلئر پروگرام کا کوآرڈینیٹر تھا. اس کے بعد 2018 میں پھر جو ہے میں مکہ چلا گیا، اور وہاں پر پھر میں نے کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی مکہ میں جو ہے وہ ہارٹ فیلئر کا پروگرام، کلینک پروگرام اور کارڈیولوجی. بس آپ 22 سال سعودیہ میں رہے، مکے کے اندر خدمات انجام دی، کچھ کتابیں بھی آپ نے لکھی ہے اس حوالے سے، اور کب لکھی ہے، کون سی کتابیں؟ میرا خیال یہ جو میرے سامنے کتابیں نظر آ رہی، ذرا سے جی، دیکھیے گا اور بتائیے گا. یہ کیمرہ مین اس کو ذرا کلوز کریں گے تو ذرا اور اچھا ہو جائے گا. یہ جب میں نے پہلی ڈیوٹی منا الجسر ہاسپٹل میں
حاجیوں کے لیے میرا موقع ملا، تو یہ 2004 کی بات ہے۔ 2004 میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ اب جو دوران حج اسپتالوں میں مریض داخل ہو رہے ہیں یا موت کا شکار ہو رہے ہیں، وہ اب اسٹیمپیڈ اور انفیکشنز اور جو حادثات ہوتے تھے وہ ان پر انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا۔ تو 2004 میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ جو ہمارے آئی سی یو کا انچارج تھا سعودی، تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ہمارے ہاں دل کے مریضوں کے امراض جو ہیں وہ کافی زیادہ کامن ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے نیکسٹ ایئر 2005 میں مدینہ میں میری ڈیوٹی لگی الانصار ہاسپٹل میں، اور ان دونوں کو کمپیئر کر کے اور جو وہاں پر جس قسم کے پرابلم خاص کر کے جو ہمارے ملکوں سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے لوگ آ رہے تھے، ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ کیوں نہ ایک ایسی کتاب، کوئی ایسا کام کیا جائے تاکہ جو حاجی وہاں سے حج اور یا عمرے کے لیے وہاں سے آ رہے ہیں تو ان کو کس طرح سے اویئرنیس دی جائے۔ تو وہ چیز سامنے رکھ کے پہلے شروعات میں نے آرٹیکلز لکھنا شروع کی جو جنگ سنڈے میگزین میں جو ہے وہ شائع ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ کتاب جو ہے وہ 320 پیجز کا یہ ایک واحد کتاب ہے اردو میں۔ اس سے پہلے ابھی تک کسی نے اردو میں یہ کوئی 60 چیپٹر تھے، اور اس کو کوئی مجھے 8 سال لگے، اور 8 سال میں شکر گزار ہوں رشید بٹ، ان کی وائف، اور ناصر الناصر، جنہوں نے 8 سال تک برداشت کر کے اور اس کتاب کو مکمل کیا۔ اور یہ کتاب پھر میں نے میرے دوست کے والد صاحب تھے وحاج الدین کرمانی، ان کو ڈیڈیکیٹ کی، اور اس کی پہلی جو 1000 کاپیاں تھیں یہ فری میں جو ہے وہ، تو اب یہ آن لائن ہے، فری ہے، کوئی بھی آدمی اس سے جو ہے وہ یہ صرف حاجیوں یا اس کے لیے نہیں ہے، اور بھی جو حج میں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے، جو منسٹری ہے، ان کے لیے بھی اس میں کافی رہنمائی اور کافی چیزیں ہیں۔ تو یہ کافی انفارمیٹیو قسم کی کتاب ہے جو میں نے لکھی۔ دوستوں اور بھی آپ نے بکس لکھی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی آپ کو اسی محبت کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو ہو رہی تھی اور ہمیں پھر بریک کے اوپر جانا پڑا۔ آپ نے بھی ایک کتاب تو بتائی، آپ نے رمضان کے حوالے سے بھی کوئی کتاب لکھی ہے، اور حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو اگر اٹیک ہوا تو وہ بھی ذرا سا بتائیے کہ وہ کس طریقے سے کریں۔ جی، میں جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اکثر مریض جو ہے وہ سوال پوچھتے تھے وہاں سعودی عرب میں کہ ڈاکٹر صاحب روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو ہمارے پاس اس زمانے میں اتنا ڈیفینیٹ جواب نہیں ہوتا تھا کہ کون سے مریضوں کو روزہ رکھنا چاہیے یا کون سے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو پھر جب اس کا ایکسپیرینس حاصل کیا اور مریضوں کو دیکھا کہ کون سے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں یا کون سے مریض روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر میں نے یہ کتاب جو ہے یا اور بھی مریض نہیں، جتنے بھی امراض قلب کے مریض ہیں اور بالخصوصاً ہارٹ فیلئر کے مریض، کیونکہ اس بکس کے علاوہ بھی آپ بتا دیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے اگر ہارٹ اٹیک ہوا ان کو، یا ایک جی سب کے لیے جتنے بھی امراض قلب کے مریض ہیں، وہ چاہے رمضان کے روزے ہوں، چاہے نفلی روزے ہوں، جس قسم کے بھی روزے ہوں، یہ ایک کتابچہ جو ہے وہ دونوں کے لیے ہر قسم کے مطلب وہ وانا مریضوں ختم کے ہو لیے گیا۔ اب جو لوگ جو نا اکثر وانے کرتے تھے، ہاں، اکثر لوگوں میں ہمارے ہاں ڈاکٹروں نے یا خود سے بہت سارے لوگوں نے عزیم کیا ہوا ہے کہ میں ہارٹ کا مریض ہوں تو روزہ نہ رکھیں، لیکن جب ہم نے ان کو ایک کانفیڈنس دیا اور ان کو ٹرسٹ ڈیولپ ہوا
کہ نہیں بہت سارے جو امراض قلب کے مریض ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو ان میں جب یہ ٹرسٹ آیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے مریض جو ہے وہ اور روزہ رکھنے سے بہت رکھنے ساری میں جو ہے بیماریاں بھی وہ ختم ہو جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب. جی روزہ رکھنے میں یہ ایک کیونکہ بہت یہ بڑی والا جی جو کیا کہتے ہیں بالکل بالکل روزہ جو ہے وہ امراض قلب والے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ اتنا اگر جگہ صحیح پر. طریقے سے صحیح طریقے سے روزہ رکھیں تو وہ فائدہ صحیح ہے. والا آپ لیکن یہ کہہ ہمارے رہے ہیں والا کہ جو سحری کے روزہ اندر ہے بہت کھا لیا افطاری میں ہمارے بہت یہاں جس طرح سے افطاریاں اور سحریاں اور جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں پیتے ہیں ان میں پھر وہ تو بہت کہتے ہیں سارے اللہ مریض کی نعمت دوائیں ملی ہے. چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر تو پھر غلط اس ہے میں اس ہوتا ہے کی. نا یہ تو اللہ سب معاف کر دے گا, اللہ کی نعمت ہے, اس کو کھاؤ پیو عیش کرو. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے بھی لمیٹیشن جو ہے وہ, کیونکہ ہمیں کھانے کی اتنی ضرورت ہے کہ ہم زندہ رہ سکیں. تو اور یہ اس طرح سے پھر جنگ میں جو ہے اچھا یہ بھی اس آف کے لوڈ جو ہے کر دی وہ ہے آپ نے اپنے اس کے اندر, یہ رمضان والی بکس پہ اگر کوئی دیکھنا چاہے اپنے آن جی لائن؟ بالکل یہ آن لائن ہے, اور بہت ساری اس پر ویڈیوز بھی لاسٹ ایئر جو ہے وہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اس پر بنی ہوئی ایک ہیں. ایڈوانٹیج دے رہا اور ہوں, جو ہے اگر وہ کسی مریض کو اس طرح کی جو امراض قلب کے مریض ہے, اور بھی ذرا بک بتائیے کہ کیا کیا آپ نے کہا. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ جو حاملہ خواتین ہیں ان میں بھی ایک پرابلم ہوتا تھا کہ کون سی امراض قلب کی خواتین حاملہ ہو سکتی ہیں کہ نہیں, یا اگر حاملہ ہو جائیں اور ان میں پیچیدگیاں ہوں, اور خاص کر کے ایک بہت ہی ڈریڈ فل بیماری ہے پیریپاٹم کارڈیومایوپیتھی, اور یہ پیریپاٹم کارڈیومایوپیتھی جو ہے اس میں ہارٹ فیلئر کے علامات ہوتے ہیں, دل کا گوشت کمزور ہو جاتا ہے, اور یہ کافی کامن ہے لیکن ہمارے یہاں انڈر ڈائیگنوز ہو جاتی ہے. تو وہ صرف پریگننسی کے ساتھ ہی, اگر وہ پریگننٹ نہ ہو تو ان میں وہ بیماری نہیں ہوتی, تو صرف وہ پریگننسی کے ساتھ ہی ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے. تو پھر یہ میں نے ایک ہارٹ ڈیزیز پریگننسی کی خاص کلینک سول اسپتال میں جب میں تھا اسٹیبلش کی تھی, اور پھر سعودی عرب میں وہاں رکھ کے وہاں بھی جو ہے وہ پھر میں نے یہ اردو میں اس لیے کہ ہمارے بہت عوام سارے جتنا لوگ بھی لٹریچر وہ انگلش میں ہے. اب انگلش میں لٹریچر کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انگریزی میں نہیں پڑھ سکتے, یا ایون ہمارے جو یہ بہت بڑا جونیئر ایڈوانٹیج ہے آپ ڈاکٹرس کو. ہیں وہ صحیح طرح سے ان بیماریوں کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے, تو پھر میں نے ان کو اردو میں لکھ کے, اور جو ہے وہ یہ ساری کتابیں جتنی بھی ہیں یہ آن لائن اور فری ہیں, کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے اچھا جو ہے اور وہ لے کون سی سکتا بکس ہے. کی ڈاکٹر صاحب؟ اس کے علاوہ بلڈ پریشر ہمارے ہاں بہت زیادہ کامن ہے, اور بلڈ پریشر کی بیماری کی وجہ سے ایورٹک ڈائسیکشن ہوتی ہے, جو شہرک میں شگاف آ جاتا ہے, اور کبھی کبھار اس کو تشخیص کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو سینے کا درد ہے یہ ایورٹک ڈائسیکشن کی وجہ سے یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہے. تو چنانچہ ایورٹک ڈائسیکشن میں مارٹیلٹی بہت زیادہ ہے, تو اس کو بھی پھر میں نے اردو میں جو ہے یہ ایک چھوٹی سی کتاب جو ہے وہ اردو میں, یہ جو کتاب ہے یہ ہارٹ فیلئر کا مینیول ہے. ہمارے ملک میں ابھی بھی ہارٹ فیلئر کلینکس اور ہارٹ فیلئر پروگرام یا ایڈوانس ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے لیے اسپتالوں میں اتنی سہولتیں اور علاج جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ جب میرے اپنے چچا یہ بھٹو صاحب کے ساتھ عبدالرزاق سمرو نام ہے, جب ان کو ہارٹ فیلئر کی بیماری لاحق ہوئی تو پھر میں نے محسوس کیا کہ کیوں نہ میں ہارٹ فیلئر کے مریضوں یا وہ اسپتالیں جو ہارٹ فیلئر کا پروگرام یا ہارٹ فیلئر کی مختلف کلینک اسٹیبلش کرنا چاہیں, تو یہ ان کے لیے پھر میں نے ایک مینیول جو ہے حکومتی سطح پر وہ کوئی کیا. رہنمائی, کوئی ایڈوانٹیج, کوئی اس طرح کی چیزیں ملی آپ کو؟ حکومتی یا میں کبھی یہ لینے کہوں کی گا کہ کوشش ہی نہیں, کی؟ ابھی تک نہیں کوشش کی, لیکن ابھی تک زیادہ تر لوگوں میں یہاں اس چیز کی ہارٹ فیلئر کو تو سب لوگ ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن ہارٹ فیلئر پروگرام اور سی سی پی سی ہارٹ فیلئر یا ایڈوانس ہارٹ فیلئر کے حوالے سے اویئرنیس بہت کم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اویئرنیس کو ہم اور زیادہ مزید امپروو کرنے کے لیے اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ میرا پروگرام جو فخر پاکستان ہے وہ ہے ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو مستفیض کر سکے, لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے سکے. تو چاہے میرے چینل کے میں ہوں, میرے مالکان ہے, اور یہ ہمارے جتنے ڈی او پی اور جتنے بھی لوگ کام کرنے والے, میرے پروگرام کے اندر میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو, ان کے لیے بھی ہو اور آپ کے لیے بھی. تو اگر یہ ساری چیزیں اگر کوئی بھی جو ہارٹ فیلئر ہے یا مریض ہے دل کا, وہ کیسے حاصل کرے اور کہاں جائے, کس جگہ سے یہ آپ کو ملے گی آن لائن کے حوالے سے؟ یہ
مارکیٹ میں تو آپ کو نہیں ملیں گی، کیونکہ میں نے کسی مارکیٹ میں ابھی تک کسی کو اس کی اجازت نہ دی ہے، اور نہ ہی کسی نے ایسی دلچسپی ظاہر کی ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ اتھورائز کروں۔ باقی جو میرا ٹیلی فون نمبر ہے، کانٹیکٹ نمبر ہے، ای میل ایڈریس ہے، اور میں التمس آپ اپنا جنرل ٹیلی فون ہاسپٹل نمبر بھی میں بتا دیں، اگر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈسٹربنگ نہ ہو، آپ کو بہت سارے لوگ پھر تنگ کرنا شروع ہو جائیں گے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں یہ نمبر دے سکتا ہوں تو آپ اپنا نمبر بتا سکتے ہیں۔ جی، میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ 0302-230-8718 ہے۔ ایک مرتبہ اور یہی واٹس اپ نمبر ہے، 0302-230-8718۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو عمرے پہ جا رہے ہیں، جو حج پہ جا رہے ہیں، وقت بہت کم ہے میرے پاس، کیونکہ جیسے ہی میں پروگرام کے اس ٹیمپو کی طرف آتا ہوں اور مجھے وہاں سے اشارہ ہوتا ہے کہ بس آپ کے اتنے منٹ رہ گئے، اتنے منٹ رہ گئے، یہ میری مجبوری ہے کیونکہ پروگرام کو ہمیں سمیٹنا ہوتا ہے اور سب دوستوں کو محبت و پیار کے ساتھ پیغام بھی دینا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب حج پہ جو بندہ جا رہا ہے وہ کیسے مطلب جمرات تک اگر جا رہا ہے، سفر تھوڑا لمبا ہے، تو کتنے فاصلے پہ رک رک کے جانا چاہیے یا کس طریقے سے اپنا حج کرنا چاہیے؟ خاص طور پہ 5 دن بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، مزدلفہ، مینا، عرفات، یہ ساری جگہ، اس بارے میں ذرا سا۔ دیکھیں، حج یا عمرہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور ہمارے جیسے ملکوں میں جو حاجی وہاں پر آتے ہیں تو زیادہ تر حاجی جو ہے وہ اپنی حج، کیونکہ یہ حج ایک ایگزرشن والی عبادت ہے، اور لیکن میجارٹی کو پتہ نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگوں کا وہ پہلا اور آخری حج ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کتنی زحمہ ہوتی ہے، کتنا چلنا پڑتا ہے، اور کتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اور خاص کر کے وہ مریض جو پہلے سے امراض قلب کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یا جو مریضوں میں جن مریضوں میں رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، سگریٹ اسموکر ہیں، ان میں امکان ہوتا ہے، اور حج کی ایگزرشن کے دوران جو ہے پھر ان کو اچانک جو ہے وہ امراض قلب جو ہے وہ لاحق ہو جاتے ہیں، یا جن کو پرانے امراض قلب ہوتے ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ وہ کتنا سفر کرے، میں سے اگر مینا سے عرفات گئے، عرفات سے مزدلفہ پہ آ کے رک جاتے ہیں، پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف آتے ہیں، تو وہ بریک لے لے کے جائیں یا وہ ڈپینڈ مسلسل کرتا ہے، ہر مریض جو ہے مختلف ہے، اچھا، ہر مرض مختلف ہے، ہر مریض مختلف ہے، تو مطلب چلتا رہے، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ تو جگہ بھی اگر ایسی۔ کوئی مریض ہے جو اپنی دوائیں باقاعدگی سے پابندی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، اور کھانے پینے میں پرہیز کر رہا ہے، اور ان کو عام حل جل سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو وہ اپنے جو جتنے بھی حج کے طواف ہے یا سعی ہے، وہ آرام سے جو ہے مطلب وہ حج کر میڈیسن، کے جو ہے وہ آپ کے کہنے کے مطابق میڈیسن لازمی لینا رکھے اپنے بہت پاس۔ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے مریض جو ہیں وہ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ جو دوائیں مریض چھوڑ دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر شوٹ اپ اکثر ہوتا ہے، جس کو شوگر اسٹینڈ انکنٹرول ہو لگتے ہیں جاتی یا ہے۔ جس کو اٹیک ہوا ہوتا ہے، وہ لوگ میڈیسن کے بعد 2 مہینے 3 مہینے کھانے کے بعد پھر کچھ کمی بیشی وہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی مشکلات آ سکتی ہے؟ جی، اس میں خاص کر کے جن کو اسٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور وہ دوائیں اگر بند کر دیتے ہیں تو پھر حج کے دوران جو ہے وہ اسٹینٹ تھرومبوسس ہو کے دوبارہ ہارٹ اٹیک کا، اسٹینٹ والی شریان میں دوبارہ ہارٹ اٹیک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، باتیں تو بہت ساری ہے اور وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، کوئی آخری میں کوئی پیغام، کوئی میسیج ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے، ہمارے پاکستان کے حوالے سے؟ اور یہ سوال بھی میں پوچھنا بھول گیا کہ آپ کا جو ہے سیاست سے اگر تھوڑی سی بھی ہمدردی یا محبت ہے تو کون سا سیاستدان آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس وقت تو کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ سیاست ایسی ہے کہ سیاست تو رہی نہیں ہے، لیکن مجھے ویسے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ زیادہ، وہ ہماری کانسٹیٹیونسی بھی اسی کی تھی، تو وہ مجھ میں زیادہ ان سے یعنی جو وہ ہے وہ فیوریٹ تھے۔ امپریس ہوا تھا۔ کوئی آخری پیغام ڈاکٹر صاحب؟ پیغام یہی ہے کہ خاص کر کے جو امراض قلب کے مریض ہیں اور رمضان کا مہینہ جیسے آنے والا ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹروں سے، یہاں بہت کم ٹرینڈ ہے، ان کو چاہیے کہ روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے ضرور مشورہ کریں کہ کون سے مریض روزہ رکھیں، کون سے مریض روزہ نہ رکھیں، کون سے مریض روزے کی حالت میں ایسے کون سے حالاتوں کو روزہ توڑیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو حج اور عمرے کا سفر کرتے ہیں
تو ہر مریض مختلف ہوتا ہے اور ہر مرض بھی شدت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ حج کے سفر سے پہلے یا عمرے کے سفر سے پہلے اپنے ماہر امراض قلب سے مشورہ کریں اور ان کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی ایگزرشن کریں. دوائیں نہ چھوڑیں, دوائیں جو ہیں وہ دوائیں نہ چھوڑیں, اور کھانے پینے میں خاص کر کے وہاں جا کے یہ جتنا بھی پھر بریانی قورمے ان چیزوں سے کوشش کر کے یہ اس قسم کی روگنی اور ان چیزوں سے اوائڈ کریں. یا انوائرمنٹل پولیوشن, وہاں گاڑیوں کا دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس میں اپنے آپ کو عبادات پر زیادہ توجہ دیں بنسبت کھانے پینے اور گھومنے پھرنے پر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے. ناظرین, ہمارا یہ پروگرام جو کہ فخر پاکستان آپ دیکھتے ہیں, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو آپ کے سامنے ایکسپوز کریں, ان لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کریں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات انجام دی. کچھ لوگ ایسے جو اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے اور بڑی خاموشی کے ساتھ اس ملک کے حوالے سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ خدمت کیے جاتے ہیں. میں خاص طور پہ ان نوجوان ڈاکٹرز کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مسیحا کی رتبے سے نوازا ہے تو آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنے مریضوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں. اور خاص طور پہ ہم میڈیکل ریپ کے حوالے سے جو ڈاکٹرز کے پاس آتی ہے وہ ٹیم, ان کے لیے بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں کہ جو مریض آپ سے علاج کرانے کے لیے آتے ہیں آپ ان کو بہت سارے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں اور وہ کسی طریقے سے اس سے لے کر اپنا ٹریٹمنٹ کراتے, اس سے علاج کراتے. خاص طور پہ ان مریضوں کے لیے بھی جو ہمارے ڈاکٹرس ہیں, جو سینئرس ہیں, وہ اگر میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے واسطے اگر جہاں ٹیسٹ نہیں کرنا ہو وہاں نہ کروائے, اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہو اس کا ٹیسٹ کرائے تاکہ یہ مریض بھی اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سیٹسفائی ہو. ڈاکٹر کا رتبہ اللہ نے بہت اعلیٰ قسم کا رکھا ہے, اور لیکن اس کے بعد جب وہ مریض سے سیٹسفائی نہیں ہوتے پھر اس کے دلوں سے جو بدوائیں نکلتی ہے تو وہ بدوائیں کہیں آپ کو زخمی نہ کر دے, وہ آپ کو پریشان نہ کر دے اور پھر آخرت آپ کی خراب نہ کر دے. اسی لیے آخرت کی فکر کے ساتھ اپنے اس شعبے کے ساتھ منسلک ہو کر اور سارے لوگوں کی خدمت اسی احسن طریقے سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ہم کو جو اللہ نے رتبہ دیا ہے وہ مسلمان ہونے کا رتبہ دیا, اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے ہمیں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. یہ ہم سب کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ناظرین, دیجیے اجازت مجھے, اور انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار غربت عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.